بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایجوکیشنل ٹپس۔ میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے جماعت پنجم کی کتاب کا سبق نمبر 9 کے جو ہم نے باقی ایکسرسائز کرنی تھی، جس کا نام ہے ہمارے پیشے۔ اس کی کچھ ایکسرسائزز میں نے آپ کو کروا دی تھی اور جو باقی رہ گئی ہیں کروانے لگی ہوں آپ کو۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اس کا سوال نمبر 3 ہے جی، سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ استاد صاحب نے بچوں کے گروہ بنائے۔ کتنے گروہ بنائے تھے؟ 5۔ ہر پیشے کے لیے ایک جیسی درکار نہیں ہوتی۔ کیا درکار نہیں ہوتی؟ قابلیت۔ ہمارے ملک کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کا انحصار ہے، کس چیز پر ہے جی؟ کھیتی باڑی پر۔ زرعی زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے ادویات اور کھادوں کی مدد سے۔ اب جی آگے اس کے سوالوں کے جواب دیکھ لیجئے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ کسی بھی پیشے یا ہنر کو اپنانا کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب ہے روزی کمانے کے لیے۔ ظاہر ہے روزی کمانے کے لیے ہم کسی پیشے کو اپناتے ہیں نا، کہ ہم اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں۔ اس کا سوال نمبر 2 دیکھ لیجئے، ملاح اور مچھیرے کہاں اور کیا کام کرتے ہیں؟ اس کا جواب نوٹ کر لیں۔ ملاح کشتی چلاتا ہے، مچھیرے مچھلیاں پکڑتے ہیں، دونوں ہی سمندر یا دریا میں کام کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 دیکھ لیں، کسی بھی عمارت کے لیے کن لوگوں کی ضرورت پیش آتی ہے؟ اس کا جواب دیکھ لیں۔ کسی بھی عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے راج مستری، مزدور، الیکٹریشین، پلمبر، بڑھئی اور نقشہ ویز کی ضرورت پڑتی ہے۔ سوال نمبر 4 دیکھ لیں، زرعی ماہرین کیا کام کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے زرعی ماہرین کسانوں کی مدد کرتے ہیں فصلوں کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے میں اور فصلوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بہترین کھادوں اور ادویات پر تجربہ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے جی، وہ دیکھ لیں، گھر سے اسکول آتے ہوئے آپ نے کن پیشوں سے وابستہ افراد کو دیکھا؟ کوئی سے 2 کے بارے میں بتائیں۔ اس کا جواب نوٹ کر لیں۔ گھر سے اسکول آتے ہوئے ہم نے باورچی کو دیکھا جو کہ ہوٹل میں کھانا بنا رہا تھا، اور ڈرائیور کو دیکھا جو کہ ٹیکسی چلا رہا تھا۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے جی۔ نیکسٹ پیج پر ہے کوشچن، مل کر بات کریں۔ مختلف پیشوں سے وابستہ ان افراد کے بارے میں 3 جملے بنائیں جن سے ان کی اہمیت واضح ہو سکے۔ پہلی یہ پکچر میں ایک ٹیچر کھڑی ہیں، اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ جو بھی پوائنٹس ہیں انہیں نوٹ کر لیں۔ استاد بچوں کو دینی اور دنیاوی دونوں قسم کی تعلیمات دیتا ہے اور تربیت کرتا ہے، نمبر 2، اور نمبر 3 معاشرے کا کامیاب رکن بننے میں مدد کرتا ہے۔ دوسری پکچر میں ہے جی، یہ لیڈی درزن ہے، ان کے بارے میں دیکھ لیجئے۔ درزن کپڑے سلائی کرتی ہے، گھر بیٹھ کر اپنی روزی کما سکتی ہے، نمبر 3 اس طرح سے معاشرتی اور گھریلو سطح پر مدد کر سکتی ہے روزی کمانے میں۔ نیکسٹ پکچر دیکھ لیں، یہ ایک فوجی ہے جس نے رائفل پکڑی ہوئی ہے، اس کے بارے میں نوٹ کر لیں۔ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ملک کی حفاظت کرتے ہیں، فوج کی وجہ سے ملک کے، نمبر 2 فوج کی وجہ سے ملک کے باقی لوگ محفوظ رہتے ہیں،
نمبر 3، یہ بہت نظم و ضبط والی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہے جی اگلی پکچر میں الیکٹریشین۔ الیکٹریشین کا کیا رول ہے ہماری سوسائٹی میں وہ دیکھ لیں۔ الیکٹریشین بجلی سے متعلقہ سب کام کرتا ہے، جو بھی اس کا کام ہوتا ہے نا بجلی سے ریلیٹڈ وہ کام کرتا ہے۔ نمبر 2، بجلی کے آلات ٹھیک کرتا ہے، جو بھی بجلی کے اوزار ہوتے ہیں وہ سب۔ بجلی اگر خراب ہو جائے یا وائرنگ خراب ہو جائے تو اسے ٹھیک کرتا ہے۔ آگے کیا ہے، یہ ایک لیڈی سائنٹسٹ ہیں، ان کے بارے میں دیکھ لیجئے سائنسدان کیا کام کرتی ہے۔ اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ لیبارٹری میں کام کرتی ہے۔ نمبر 2، اپنے تجربات سے اچھی ادویات تیار کرتی ہے۔ نمبر 3، دوسرے لوگوں کو سائنس کا علم فراہم کرتی ہے۔ سوری یہاں میں نے غلط لکھ دیا تھا، یہ کاف و کو ہے۔ اچھا، نیکسٹ اور لاسٹ ہے ڈرائیور۔ یہ دیکھیں ایک ڈرائیونگ کر رہا ہے۔ ڈرائیور کیا کام کرتا ہے، اس کا کیا ہماری زندگی میں رول ہے؟ گاڑی چلاتا ہے، ہمیں اپنی منزل تک پہنچاتا ہے، گاڑی چلا کر اپنی روزی کماتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے جی سوال نمبر 6، مثال کے مطابق خالی جگہ میں مناسب حرف لکھ کر اپنے پیشے کا نام مکمل کریں۔ بعد ازاں انہیں الف بائی ترتیب میں لکھے۔ الف بائی ترتیب کہتے ہیں جو حروف تہجی کی ترتیب ہوتی ہے، جیسے الف ب ت کی ہوتی ہے نا ترتیب لکھی ہوئی، اسی طرح کے ہم نے پہلے لفظ بنانے ہیں اور پھر اس ترتیب سے پہلے جو لفظ آتا ہے اس کو ہم نے اس بلینک میں فل کر دینا ہے۔ یہ ادھر بلینکس دی ہوئی ہیں۔ چلیے میں آپ کو ورڈز بتا دیتی ہوں کہ ورڈز کیا کیا ہیں۔ دال، رے، زے، چھوٹی اے، یہ ہوتا ہے درزی۔ دوسرے میں آئے گا واو کاف، یہاں کاف آئے گا خالی جگہ میں، واو کاف یہ، چھوٹی اے لام، وکیل۔ میم، الف، لام، چھوٹی اے، یہاں لام آئے گا، مالی۔ فے، واو، جیم، چھوٹی اے، فوجی۔ ہے، میم، الف، میم، حمام۔ ادھر ہے جی کاف، سین، الف، نون، کسان۔ اب آپ ان کے ورڈز بھی نوٹ کر لیں۔ یہ ہیں، پہلے نمبر پر ان میں سے کون سا آئے گا؟ حمام آئے گا۔ دوسرے نمبر پر الفبائی ترتیب میں آئے گا درزی۔ تیسرے نمبر پر آئے گا فوجی۔ چوتھے نمبر پر آئے گا کسان، اور 5ویں نمبر پر آئے گا مالی۔ آپ ان لفظوں کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان کی ترتیب بھی نوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے اوپر نمبرنگ دے رکھی ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ سالو کریں گے تو آپ ایزیلی سالو بھی کر سکیں گے اسے، کہ جب آپ نے اس کوشچن کو سالو کرنا ہو اپنے ٹیسٹ میں یا پیپر میں تو اس طرح سے اوپر نمبر لگا لیں، اس طرح سے آپ کو ورڈز کی ترتیب بھی یاد رہے گی۔ نیکسٹ کوشچن دیکھ لیتے ہیں۔ قواعد سیکھیں۔ مثال کے مطابق دیے ہوئے افعال سے فاعل بنائیں۔ افعال کہتے ہیں کام کرنے کو اور فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ جیسا کہ یہ انہوں نے ایک ایگزامپل بھی دی ہوئی ہے، مثال دی ہوئی ہے، لکھتا۔ لکھتا کون ہے؟ لکھاری یا پھر لکھنے والا۔
اسی طرح کھیلتا سے کھلاڑی یا پھر کھیلنے والا. دھوبی سے دھوتا کون دھوتا ہے؟ دھوبی یا پھر دھلائی کرنے والا. آگے ہے خریدتا کون ہے؟ خریدار یا پھر خریدنے والا. گاتا کون ہے؟ گویا یا پھر گانے والا. تیرتا کون ہے؟ تیراک یا پھر تیرنے والا. اب جی آگے ہیں یہ خالی جگہ. خالی جگہ دیکھ لیں. ثنا تیزی سے دوڑی اور مقابلہ جیت لیا. صارم صبح سویرے اٹھا یا پھر جاگا لکھ لیں اور باغ میں سیر کو چلا گیا. شیر زور سے دھاڑا تو سب جانور ڈر کے مارے اپنی اپنی جگہوں پر دبک گئے. امی جان مزیدار کھانے پکاتی ہیں. راشد روز ورزش کرتا ہے. بلی دیوار سے صحن میں کودی اور چوزا لے اڑی. ہماری ویڈیو تھی جی یہیں تک. مزید کوشچنز ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے. تو امید ہے کہ میرا آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. جاتے جاتے میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں سے شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.